السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ جی ہاں، اگر آپ بیٹری جو ہے وہ ریپیئر کروانے کا سوچ رہے ہیں تو ایک دفعہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں، ہو سکتا ہے بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ اور شیئر بھی ویڈیو کو لازمی کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس میں جو ہے وہ ہیلپ ہو۔ تو یہ بیٹری ہے میرے پاس فونکس کی، جو بالکل نیو بائی کی تھی میں نے، تقریباً سال سے اوپر ہو گیا اس کو، اور 70 امپیئر ہے یہ۔ تو اس نے ابھی جو ہے وہ بیک اپ دینا بالکل چھوڑ دیا تھا، تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے جیسے ڈیڈ ہو گئی ہے، اب بیک اپ نہیں دے رہی۔ تو جیسی کوئی لائٹ وغیرہ یا کوئی لوڈ اس پہ پڑتا تھا تو جو سولر چارج کنٹرولر میں نے لگایا ہوا ہے وہ اس کو لو وولٹیج کر کے آؤٹ پٹ آف کر دیتا تھا فوراً۔ تو بیٹری جو ریپیئر کرتے ہیں وہاں سے میں نے پتہ کیا تو انہوں نے تقریباً بتایا کہ 8 سے 10 ہزار روپے اس کا خرچہ ہوگا اگر اس کی ساری پلیٹ جو ہیں وہ جلی ہوئی ہیں، ڈیڈ ہیں تو۔ اور اگر ایک آدھ پلیٹ ہے تو تقریباً 1000 سے 1500 کے درمیان بتایا ہے۔ اور اسی طرح اگر انہوں نے بتایا کہ اگر صرف تضاد چارجنگ سے یہ ٹھیک ہوتی ہے تو 1000 روپے لگے گا۔ تو یہ میں لے کے جا رہا تھا، بیٹری میں نے اتاری ہے اور ڈسکنیکٹ کی ہے، تو اچانک پھر ذہن میں آیا کہ یہ جو چارج کنٹرولر ہے اس کو بھی میں چیک کر لیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، اس کو میں نے اوپن کر دیا ہے اور بہت آسان ہے، اس کے اوپر یہ صرف سکرو سے لگے ہوتے ہیں، 4 سکرو ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس کا سرکٹ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو مین جو وہ ایشو یا فالٹ آیا وہ ابھی دیکھیے گا کہ کس وجہ سے وہ بیٹری نے بیک اپ دینا چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ ایشو جو ہے وہ بیٹری میں نہیں تھا، بیٹری جو ہے وہ ٹھیک تھی، وہ ایشو اس چارج کنٹرولر میں آیا، اور اس کی وجہ سے وہ لگ رہا تھا کہ بیٹری جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے اور بیک اپ نہیں دے رہی۔ تو میں اس کو ریپیئر کروانے کے لیے بالکل اتار دی تھی کنیکشن اس کے، اور لے کے جانے والا تھا جب لاسٹ اس میں مومنٹ میں ذہن میں آیا کہ اس چیز کو بھی چیک کروں میں۔ تو اس کو میں نے اس طرح پھر کھول کے اور اوپن کر کے چیک کیا ہے۔ تو یہ ابھی میں آپ کو سارا شیئر کرتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ اس کو کیسے آپ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور کیسے چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس کو اوپر جو بٹن لگے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ناب سی بنی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھیے جی ابھی جو اس کے اندر جو فالٹ تھا وہ، تو یہاں پہ آپ یہ والا پوائنٹ دیکھیں تو اس میں یہ ڈرائی سولڈ ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اس کی یہ کنیکشن جو بالکل، کبھی وہ ٹچ ہوتے ہیں، ہلکی پھلکی چارجنگ ہو جاتی ہے یا لائٹس آن ہو جاتی ہیں، اور کبھی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں تو بالکل واضح کریک جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک وہ تھی، اور دوسرا یہاں پہ یہ پوائنٹ آپ دیکھیں تو یہ ڈرائی سولڈ ہوئی ہیں، بالکل اکھڑے ہوئی ہیں۔ وہ جو پوائنٹ مین میں نے آپ کو دکھایا اس میں وہ کیا ہوتا ہے، جس طرح وہ کاربن آپ نے دیکھی ہو کہ بیٹری کے ٹرمینلز پہ آ جاتی ہے کاربن، تو اسی طرح کی کاربن یہاں پہ بنی ہوئی تھی اس پوائنٹ پہ، اور یہ بیٹری کا پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں یہ ڈرائی سولڈ کا ایشو ہوا ہے، اور وہ جو ہے اس کی سولڈرنگ جو ہے وہ خراب ہو گئی، اور بیٹری کو پراپر چارجنگ ملنا جو ہے وہ بند ہو چکی تھی، تو بیٹری نے بیک اپ دینا چھوڑا ہوا تھا۔ تو آپ بھی اگر اس طرح بیٹری کا ایشو آ رہا ہے، بیک اپ کا ایشو آ رہا ہے، اور چارج کنٹرولر وغیرہ لگایا ہوا ہے، تو اس کو لازمی چیک کریں۔ اور ٹھیک کرنا بہت ہی آسان ہے، سمپل ایک کاویہ لیں اور اس طرح اس کی جو ڈرائی سولڈ ہے اس کو ری سولڈ کر دیں، دوبارہ سے اس کی سولڈرنگ جو ہے وہ فریش کر دیں۔ تو اس طرح آپ جو ہے جیسے یہ آپ دیکھیں ویڈیو میں اس کی یہ ساری سولڈرنگ جو ہے اس میں نئی کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کر کے ایک بڑے اس سے جو نقصان ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ اگر بیٹری آپ لے جائیں تو وہاں پہ ایماندار لوگ بھی ہیں کافی، جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹری آپ کی ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن زیادہ تر آپ کو پتہ ہی ہے صورتحال کا۔ تو ایز اے مجموعی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے نیکی کرنے کی اور صحیح ایمانداری سے کام کرنے کی۔ تو زیادہ تر جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے لوٹنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح آپ کو نہیں بتائیں گے کہ یہ بیٹری میں ایشو تھا یا نہیں تھا، اور تو آپ ریپیئر کروایا کہ لائیں گے بھی صحیح، اور اگر یہاں پہ فالٹ ہوا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر ریپیئر کروانے کا، جب تک بیٹری کو پراپر چارجنگ ملتی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں جو ڈرائی سولڈ تھا وہ اس کو تو سولڈرنگ کر ہی دی ہے، باقی جو ہے ان سب کو بھی فریش کر دوں گا میں، تاکہ ان کے اندر بھی اگر اس طرح کا کوئی ایشو بن بھی رہا ہے تو وہ ابھی سے ہی اس کی سیٹنگ ہو جائے، اور پراپر جو ہے وہ ان پٹ آؤٹ پٹ سارے یہ ورکنگ جو ہے ان کی شروع ہو جائے۔ تو اس طرح آپ اس کی جو سولڈرنگ ہے اس کو ری سولڈ کر دیں۔ کہیں پہ بھی آپ کو اس طرح نظر آتا ہے ہلکا سا کریک سا بنا ہوا ہے، اور تو اس میں تو یہ آپ نے دیکھا جیسے یہ پوائنٹ مکمل طور پہ علیحدہ سے ہل رہا ہے، اس کے اندر اس طرح جوائنٹ نہیں تھا۔ وہ اگر ویسے بھی کریک سا نظر آتا ہے تو بعض دفعہ وہ اس میں وہ پراپر اس کی کنیکٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کو آپ اس طرح ری سولڈ کر کے فریش کر سکتے ہیں۔
تو G.S دلاور چینل پہ اس طرح کی اور بھی کافی ہیلپ فل ویڈیوز موجود ہیں، آپ لازمی وزٹ کریں اور ویڈیوز کو شیئر بھی کریں۔ اور ویسے یہ اس طرح بھی یہ ڈرائی سولٹ کا ایشو ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ اس کی چارج کنٹرولر کی ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی تھی، بہت اچھا چارج کنٹرولر ہے یہ۔ اس میں جو اوور وولٹیج ہوتی ہے، چارجنگ ہوتی ہے، اس کو بھی یہ سٹاپ کرتا ہے، اور بالکل لو بیٹری کا جو، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جیسے ہی وہ ہم لائٹ وغیرہ آن کرتے ہیں تو وہ چونکہ بیٹری میں چارجنگ نہیں تھی تو وہ 10 وولٹ سے نیچے ڈراپ ہو جاتی تھی، تو اس کو یہ فوراً آؤٹ پٹ بند کر دیتا تھا۔ تو اس طرح بھی بیٹری کی ایک سیفٹی ہے، بالکل وہ ڈرین ہونے سے بچاتا ہے اس کو۔ اور جو شارٹ سرکٹ پروٹیکشن ہوتی ہے وہ بھی ہے، جیسے آگے سے کوئی اس طرح وائر جو ہے وہ آپس میں شارٹ ہوتی ہیں تب بھی یہ آؤٹ پٹ بند کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر پروٹیکشن بھی کافی ہے، یہ 30 امپیئر ہے، اور اس کی ایک الگ ویڈیو بھی چینل پہ ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو اس طرح کی یہ ان پوائنٹس پہ یہ ڈرائی سولڈ ہوئے ہوئے تھے، ان کو بھی تھوڑا ریفریش کر دیتے ہیں۔ تو یہ سولڈرنگ آئرن جو ہے یہ بھی آپ کے پاس جو ہے ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کی چھوٹے موٹے جو سیٹنگز ہے ان میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ اس طرح ڈرائی سولڈ کا جو ایشو ہے وہ خود سے فکس کر سکتے ہیں۔ اور ابھی یہ واپس جو ہے اس کو لگا کے پھر میں آپ کو چیک کراتا ہوں کہ اس نے ورکنگ شروع کی ہے یا نہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہاں پہ اس کو دوبارہ میں نے کنیکٹ کر دیا ہے، اور ابھی یہ اس کی بہترین یہ چارجنگ وغیرہ کا جو شروع ہو چکا ہے۔ تو ابھی صبح کا ٹائم ہے، اس طرح دھوپ نہیں ہے، تو یہ دیکھیں 0.9 امپیئر آ رہا ہے، تقریباً 1 امپیئر کے قریب۔ تو ابھی اس کی چارجنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔